جتنے مخالفین ہوتے تھے یا وہ ایگزائل میں ہیں، یعنی وہ باہر کے ممالک میں وہ تارکین وطن میں شامل ہو گئے، یا وہ جیلوں میں ہیں۔ دو ہی اسٹریٹجی ہے اس کی۔ تو اسے لگ رہا تھا کہ یہ جو سول ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، اگر یہ یہاں ختم ہوتی ہے تو پھر لوگ رشیا کی طرف بھی سوچنا شروع کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے اس نے پھر کہا کہ چلے ایک قسم کی بفر سٹیٹ سے ہی تو اس کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ کون سا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں؟ اب ایگریکلچر کا، ٹورزم کا، اب ان کے ساتھ کون سے اکنامک کوریڈور کو ہم اوپن کر رہے ہیں؟ یہ ابھی تک تو کوئی مجھے چیز ایسی چارمنگ نہیں نظر آئی۔ ایک قسم کی لوئس لیول ہے کہ ہم ان اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن بلڈ اپ کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں جن کو باقی دنیا مارجنائز کر رہی ہے۔ کوئی لیڈر ہوتا تو وہ کسی پاور اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن، ان کے ساتھ ان کا ڈپلومیٹک ایک سٹانس ہوتا جس سے۔ سر ریسنٹلی بیلاروس پاکستان آیا ہے، تو اس میں سر بیلاروس کی ہسٹری کیا ہے؟ وہ خود کیسا ملک ہے، یا وہ پاکستان کے اندر آ کے کیا معاہدے کیے؟ اس کی تھوڑی سی بیک ہسٹری آپ کو پتہ ہے کیونکہ آف کیمرہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آئے کہ پاکستان اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اچھا جی، بیلاروس جو ہے اس کے جو یہ رشیا کا پارٹ تھا اور اس سے آپ کا 1991 میں الگ ہوا، تو یہ شروع میں تو یہ بس آپ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں لگے رہے کچھ، اور یہ جو ابھی الیگزینڈر صاحب ہیں، یہ جو انہوں نے جو ہمارے پاس ابھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یا جو میں نے اسٹڈی کیا ہے وہ بڑا سمپل سا ہے۔ یہ 1994 سے بیلاروس کے اوپر قابض ہے اور ابھی تک چل رہے ہیں، اور یہ جیسے ہی 5 سال کا الیکشن، پریزیڈنشیل الیکشن ہوتا ہے تو یہ اپنے سارے مخالفین کو، پہلی بار ان کا الیکشن ہوا، ان کو چانس ملا جو کہ 94 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ 2001 اور اس کے بعد تو پھر ان کا الیکشن ہوا یا کوئی آپ کا ان کا ریفرینڈم ہوتا رہا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، تو پھر یہ مسلسل ہی بنتے رہے ہیں۔ اب ان کی اسٹریٹجی کیا رہی ہے؟ بڑی سمپل، جتنے مخالفین ہوتے تھے یا وہ ایگزائل میں ہیں، یعنی وہ باہر کے ممالک میں وہ تارکین وطن میں شامل ہو گئے، یا وہ جیلوں میں ہیں۔ دو ہی اسٹریٹجی اس کی رہی ہے، اور ان کی ترقی کی بات کریں تو کسی بھی لحاظ سے اس کی بہاف پہ یہ جو ریسنٹ ان کا یہ جو ابھی لاسٹ ٹائم یہ بنا ہے 2020 میں، تو اس کا بھی یہی تھا کہ اب وہاں پہ جو ان کے مخالف تھا اس کو اس نے جیل میں ڈلوا دیا، اور 3 تھے، تینوں کو اس نے سائڈ لائن کیا، اور پھر ان کی جو 3rd ون تھا بندہ، اس کی بیگم وہ الیکشن کے لیے کھڑی ہوئی، پھر وہ اس کی جو اس کو بھی اس نے تھریٹ کیا، اور پھر اس نے سیم اسٹریٹجی پاکستان میں ہوتی ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے، کہہ سکتے ہیں کہ بیلاروس اور پاکستان ہے کہ تھالی کے دو ساتھی ہیں۔ یہ تو یورپ کا پاکستان سمجھو کہ وہاں پہ ایسا ہوا کہ جو مطلب انٹرنیٹ بند ہے، باقی آپ کے سروس بند ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بندہ ہارنے والا تھا، ان کے اپنے جو کام کرنے، آفس میں کام کرنے والے لوگ ریزائن پٹ کر کے ان کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے، انہوں نے احتجاج کرنا، ان کے پاس تو پروپیگنڈا مہم کرنے کے لیے لوگ نہیں تھے، وہ رشیا سے بلانے پڑے، لیکن اس کے باوجود وہ راتوں رات وہ جی 70% کے ساتھ وہ برتری سے وہ جیت جاتا ہے، اور وہ جو دوسری لیڈی ہے وہ اس کے مخالف ایک ہی تھی، خاتون تھی، وہ 10% کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جب اپنا ایب نارملٹیز ہوتی ہیں، ریگنگ ہوتی ہے، تو پھر وہ نہ تو اسے کوئی الیکشن مانتا ہے۔ اب اس کی بہاف پہ یورپ پورے نے ان کے ساتھ بائیکاٹ اور سینکشن کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ان کا ریلیشن نہیں، یہ صرف اور صرف 40% ٹریڈنگ کر رہا ہے یا ان کے ساتھ لین دین ہے، اور وہ رشیا کے ساتھ ہے۔ یہ سروائیول اس کا یہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی ایگریکلچرل ٹائپ کا ہے، جیسے ہم پاکستان، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی بھی آئی ٹی کے بہت اچھا اس کے پاس سلیکن ویلی ٹائپ ایک پلیس جو کہ ان کا کیپٹل، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ
کوئی ایسا ڈیولپمنٹ، یعنی جیسے کہ انٹرنیٹ کا کنٹرول ہمارے ہاں ہوتا ہے وہاں بھی وہی، اور وہ فلاپ. مطلب یورپ کے اتنے کی پلیس اور بہترین ایٹماسفیئر ہونے کے باوجود، اور اتنی مطلب ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. رشیا کے خاص طور پہ یعنی اس ایک یوں سمجھ لیں کہ چونکہ رشیا سے الگ ہوا، موسٹلی کلچر بھی وہی ہے، اور یہ رشیا کو ہی ایک قسم کا ان کا چھوٹا بھائی ہے جس کو وہ نہ فیسیلیٹیٹ کرتا رہتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ چلا رہا ہے. اور رشیا بھی اس حوالے سے بڑا ویجیلنٹ ہے کہ اگر اس کو وہ سپورٹ نہیں کرتا، یعنی اس کی پریزیڈنسی کو اگر وہ سپورٹ نہ کرتا، تو اسے لگ رہا تھا کہ یہ جو سول ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، اگر یہ یہاں ختم ہوتی ہے تو پھر لوگ رشیا کی طرف بھی سوچنا شروع کر دیں گے. تو اس حوالے سے اس نے پھر کہا کہ چلے ایک قسم کی بفر اسٹیٹ سے ہی تو اس کو چلاتے ہیں. تو اس دوسرا یہ ہے کہ نہ کوئی اکانومیکلی اس کے کوئی ورتھ، ایک ہے کہ اس میں جو چونکہ ایگریرین اسٹیٹ ہے تو اس وجہ سے، اور لینڈ لاک بھی ہے، اس میں یہ ان کا جو ٹریکٹر ہیں وہ بڑے مشہور ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس ویسے بھی روسی ٹریکٹر جو ہے وہ ادھر سے آتے ہیں، بیلاروس کے ہی ہے، اور اس میں جو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں ایگریکلچر کے، اور پھر ان میں کہ ان کے پاس وہ کوئی اتنی ایڈوانسمنٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ہم ان کے ساتھ کون سا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں؟ اب ایگریکلچر کا، ٹورزم کا، اب ان کے ساتھ کون سے اکنامک کوریڈور کو ہم اوپن کر رہے ہیں؟ یہ ابھی تک تو کوئی مجھے چیز ایسی چارمنگ نہیں نظر آئی، کیونکہ نہ وہ خود اپنے فٹ پہ سٹینڈ کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ کس طرح کے بنا پائے گا، ٹھیک ہے. تو اگر بلڈ اپ ہو بھی جاتے ہیں، اور یہ ہماری انفارچونیٹ ڈپلومیٹک ریلیشن کی ایک قسم کی لوئسٹ لیول ہے کہ ہم ان اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن بلڈ اپ کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں جن کو باقی دنیا مارجنائز کر رہی ہے. اٹس الارمنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جب کوئی لیڈر، اب یہی ہے کہ دیر از دا ڈیفیشنسی آف دا لیڈرشپ. اگر کوئی لیڈر ہوتا تو وہ کسی پاور اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن، ان کے ساتھ ان کا ڈپلومیٹک ایک سٹانس ہوتا جس سے کوئی گیو اینڈ ٹیک کی سمجھ آتی، ٹھیک ہے. اور لیکن اگر اس طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور اس طرح کے جو خود سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور 2 نمبری میں پوری ورلڈ میں مشہور ہے، ان اسٹیٹ کے ساتھ آپ سروائیو کس طرح کریں گے؟ بہت مشکل ہو جائے گا.